جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت بھی ضرور کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. نویت سنت الاعتکاف. نواں پارہ سورہ انفال ہم نے شروع کی تھی. اس کی آیت نمبر 4 سے 9 تک آج سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا. اولئک المؤمنون حقا، یہ لوگ وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، حقا سچے ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے، عزت والا رزق ہے. کما اخرجک ربک، جیسے تمہیں باہر لایا تمہارا رب، من بیتک تمہارے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، لکارہون ضرور ناخوش تھا، یجادلونک وہ تم سے جھگڑتے تھے، فی الحق حق کے بارے میں، بعد ما تبین اس کے بعد کہ وہ ظاہر ہو چکا، کأنما گویا کہ یسحقون انہیں ہانکا جا رہا ہے، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب تم سے وعدہ کیا، احدی الطائفتین اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے، وتودون اور تم لوگ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ کہ کانٹے والے کے علاوہ، تکون لکم و یریدو تمہارے لیے ہو، اور یریدو چاہتا تھا، یرید اللہ ان یحق الحق اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کر دکھائے، حق کو، بکلماتہ ہی اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو حق کر دکھائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور ناپسند کریں، اگرچہ ناپسند کریں، ولو اگرچہ، کارہا ناپسند کریں، مجرمون جرم کرنے والے، جیسے ناپسند کرے. ترجمہ کنز العرفان. یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، مغفرت ہے، عزت والا رزق ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں. یعنی سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ جہاں ان کے لیے ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہی ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع، سجود اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہے. لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں. اس آیت میں ماقبل مذکور 5 اوصاف کے حامل مومنین کے لیے 3 جزائیں بیان کی گئی ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں، ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ مذکورہ والا اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال میں تفاوت ہے، اس لیے جنت میں ان کے مراتب بھی جدا گانا ہے.
ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور عزت والا رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھا، اسے عزت والا اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم اور اکرام کے ساتھ دیا جائے گا، بغیر محنت مشقت کے دیا جائے گا۔ دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے، رزق ملتا ہے، مال ملتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، چاہے وہ ہارڈ ورک ہو، اسمارٹ ورک ہو، ذہنی کام ہو، جسمانی کام ہو، جس طرح کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جسمانی کام ہارڈ ورک کریں تو اس سے ذرا کم ملتا ہے، اسمارٹ ورک کریں تو اس سے ذرا زیادہ ملتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہارڈ ورک ہے نہ اسمارٹ ورک ہے، وہاں عزت سے ملے گا۔ یہاں کوئی دیتا ہے نا 4 دن کسی کو کھلاتا ہے تو پھر بعد میں تانے بھی مارتا ہے، عزت نفس بھی مجروح کرتا ہے، ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے۔ اس لیے بجائے کسی پہ نظر رکھنے پہ اپنے محنت کی کمائی ہی پہ گزارا کرنا چاہیے، اور قناعت کر لیں لیکن کسی کا احسان نہ لیں۔ احسانوں کی طرح دبیں گے تو اپنی عزت نفس اپنی نظروں میں ہی بندہ گر جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک رزق دے گا، ہمیشہ کے لیے دے گا، عزت کے ساتھ دے گا، اکرام کے ساتھ دے گا، بغیر محنت اور مشقت کے عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا عزت والا رزق ہے، لیکن اس رزق کے لیے ابھی مزدوری کرنی ہوگی، ابھی سے محنت کرنی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، پھر یہ سارا کچھ ملے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا یہ حق بات کے بارے میں، اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف بھانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کرے۔ کما، جس طرح، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا۔ اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ ان آیات میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ اب اس دور میں جو سپر پاور تھی وہ شام تھی، اس کو سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل یو ایس اے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سپر پاور ہے، تو ہے بھی، انہوں نے بظاہر اپنا سیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ باقیوں کو پھر اشارے پہ چلا رہے ہیں۔ مسلمان حکمران بھی اس لیے کو بولتا نہیں ہے، 56 اسلامی ملک ہے لیکن چل کسی اور کے اشارے پہ رہے، کھل کے بول نہیں سکتا۔ تو اس طرح اس دور میں شام تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کاروبار کرتے تھے وہ شام میں، یہاں سے مال عرب سے ادھر شام میں، شام کا مال ادھر، یعنی اس دور میں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی یوں سمجھ لیں کہ وہی طریقہ اگر اختیار کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی منڈی یو ایس اے کی ہے اور یہاں سے مال وہاں، اور اس طرح اگر کیا جائے تو اس میں زیادہ آؤٹ پٹ ہے، زیادہ انکم ہے۔ اب یہاں کوئی چیز بیچے گا پاکستان میں تو اس کے تھوڑے ریٹ دام ملیں گے، یہاں کوئی جاب کرے گا تو اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، جہاں 1-2 لاکھ سیلری ہوگی اور وہی جاب گھر بیٹھ کے وہاں کرے گا تو اس کی 10x ہو جائے گی، 1 لاکھ والی 10 لاکھ ہو جائے گی، فرق اتنا ہے صرف۔ تو اس لیے اس دور میں بھی مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ وہ دور کے ممالک میں یا جو بھی اس وقت کی بڑی منڈی ہے اس ملک میں کاروبار کیا کرتے تھے، اس سے پروفٹ زیادہ آتا ہے۔ تو شام میں ہی تجارت ہوتی تھی، مسلمان بھی کافر بھی، ان کے تجارتی قافلے، یہاں کا مال وہاں، جیسے آج کل شپ کے ذریعے آتا ہے تو اس ٹائم پھر دیگر ذرائع تھے، اونٹوں کے ذریعے، کچروں کے ذریعے، تو اس طرح گھوڑوں کے ذریعے، تو یوں سفر ہوتے تھے پیدل، اور کاروبار اس طرح ہوتا تھا، تجارت ایسی ہوتی تھی۔ تو یوں تجارتی قافلہ جب آنا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پائی اور مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، اور ابو جہل جو تھا وہ
قریش کا ایک لشکر لے کر بڑا لشکر لے کر اس قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان تو راستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب ہم مکہ واپس چلیں۔ ابو جہل نے انکار کر دیا، اور وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ صحابہ نے اس بات پر موافقت کی، لیکن بعض صحابہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہی ہماری اتنی تعداد ہے، نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ کافی ہے۔ یہ عذر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور نے ارشاد فرمایا قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا، جبکہ ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات خاطر اقدس پہ ناگوار ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور فرما برداری اور رضا جوئی اور جان نثاری کا اظہار کیا، اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی پیروی کے عہد کیے ہیں، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کود جانے سے بھی کوئی عذر نہیں ہے، آپ حکم فرمائے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اللہ تعالیٰ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نے کفار کے مرنے کی اور ان کے گرنے کی جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس جگہ پہ فلاں گزرے گا، نشان لگا کے بتایا یہاں فلاں مرے گا تو اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ مرے گا یہاں گرے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی جگہ اور ان کے نام بھی بتائے اور نشان لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا بالکل اسی نشان پہ گرا جو حضور نے جنگ سے پہلے لگا دیے تھے۔ اب یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے، کہتے حضور کو بات کا پتہ نہیں ہے، حضور کو اگلے حالات پہلے سے پتہ ہوتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کب مرنا ہے، اور کس نے مرنا ہے یا نہیں مرنا، مرنا ہے پھر گرنا کہاں ہے، کس جگہ گرنا ہے۔ تو غزوہ بدر سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 123 تا 127 کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بتایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ شان نزول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 مرد تھے، وہ 1000 اور یہ 319۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرماؤ، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرماؤ، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک شانہ اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی ہے، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔
انی مبدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حزوم، اقدم حزوم، یعنی آگے بڑھ اے حزوم۔ حزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کا نام ہے۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی امداد ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 124 کے تحت تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ اب یہ غزوہ بدر کا اگر پورا واقعہ پتا ہو نا، اور پھر بندہ جب مدینے جائے اور مدینے سے بدر کی زیارتوں کے لیے جائے، ایک تو مدینے کی زیارتیں لوگ کرتے ہیں، پھر بدر کی زیارتیں اکثر لوگ یہ ضرور کرتے ہیں، یہ 2 زیارتیں۔ جب مکے میں ہوں تو مکے کی زیارتیں، یا مکہ پلس جورانہ کی زیارتیں، یا پھر مکے سے طائف کی زیارتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور جب مدینہ جاتے ہیں تو پھر مدینے کی زیارتیں اور پھر ایک دن بدر کی زیارتیں۔ تو راستے میں پھر بیر روحا کچھ راستے میں زیارتیں آتی ہیں، کچھ وہاں پہ بدر میں جب جاتے ہیں مسجد عریش ہے جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس جگہ اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو پورا ایک میدان اب بھی اسی طرح نظر آتا ہے جہاں پہ فرشتے اترے تھے، وہ جگہ جہاں پہ کفار تھے، پھر ابو جہل کی وہاں اس کی قبر ہے جہاں پہ لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارا منظر، لیکن وہ سارا واقعہ پہلے پتہ ہو نا تو پھر وہ سارے مناظر ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ادھر کفار تھے، ادھر مسلمان تھے، اس جگہ فرشتے اترے تھے، ادھر ابو جہل دفن ہوا، یہ حضور کا خیمہ اس جگہ تھا۔ پورا جنگ کا منظر تب آتا ہے، پہلے سے بندہ قرآن سے یہ واقعہ ادھر سے پڑھ کے جائے جب پتہ ہو، ورنہ خالی جائے گا تو دیکھی گئی تو ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے، یہ تو پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بس ایک مسجد اور باقی تو ہے کچھ بھی نہیں۔ واقعی جس کو کچھ نہیں پتا تو اس لیے وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جس کو یہ سارا واقعہ پہلے سے پتا ہوگا بدر کا اور یہ پوری ڈیٹیل پتا ہوگی، ہم نے جو عرض کیا بھی یہ مختصر سا شارٹ عرض کیا، اصل اس کی تفسیر پہلے جہاں جہاں میں نے عرض کیا ان جگہوں پہ موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ تفاصیر لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں میں اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ وہ اگر پڑھ کے جائیں گے زیارتوں پہ نا، پھر ان زیارتوں کا مزہ آئے گا، روحانیت ملے گی، وہ ساری کیفیت سامنے آ جائے گی کہ 1400 سال پہلے اس جگہ کا یہ ہوا تھا، تو پھر انشاءاللہ زیارتوں کا زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ پاک بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے